औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? आप सब ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है, तो जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन लोगों का शुक्रिया, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और मेरे चैनल का नाम है नायाब गपशप चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमने एक स्टोरी शुरू की थी जिस स्टोरी का नाम था नफ़रत, और उसकी पहली एपिसोड हो गई है, आज उसकी दूसरी एपिसोड है। तो चलें शुरू करते हैं। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। वो मुस्कुराते हुए उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही थी और वो हस्बे तवक्का गुस्से से लाल हो गया। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। बकवास बंद करो, जब कह दिया जाकर सो जाओ तो बहस क्यों कर रही हो तुम? मेरी मर्ज़ी, मैं जब चाहूँ सो जाऊँ, तुम कौन होते हो हुक्म चलाने वाले? वो चिल्ला उठी। फिर से तुम आप बोला करो मुझे। वो गुस्से से ठंडी सांस लेकर रह गई। मैं जा रहा हूँ, 2 मिनट बाद तुम कमरे में दफ़ा हो जाना। वो किचन के दरवाज़े पर गया और अचानक कुछ याद आने पर वापस मुड़ा। तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? मेरा दुपट्टा कमरे में है। अगर दुपट्टों का ज़्यादा शौक़ है तो ख़ुद पहन लिया करो। मेरा दुपट्टा कमरे में है। अगर दुपट्टों का ज़्यादा शौक़ है तो ख़ुद पहन लिया करो। चाय का कप ट्रे में रखते उसकी जाने से पहले वो किचन के दरवाज़े से बाहर चली गई। सिकंदर ने गुस्से से अपनी हथेली दरवाजे पर मारी थी। वो आगा जान और ताया जान के सामने दुपट्टा लेती थी, लेकिन उसे इतनी अहमियत नहीं देती थी और ना ही उससे डरती थी जैसे वो चाहता था वो उससे डरे, उसकी हर बात पर सर झुकाए और जी हाँ कहे। लेकिन वो ऐसा कैसे करती? एक तो वो दोनों बचपन से एक ही घर में बड़े हुए, ऊपर से बचपन की मंगनी ने भी उसके दिल में सिकंदर के लिए नफ़रत पैदा कर दी। ख़ानदान में बरसों से चली आ रही रस्म रिवाज का वो भी शिकार हो गई। उसे बचपन से ही सिकंदर और आगा जान की तहकीमा अंदाज से नफ़रत हो गई। आखिर समझकर वह दूसरों की ज़िंदगी का फ़ैसला करते हैं और सोचते हैं पूरा घर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। सिकंदर ने बचपन में भी उनके साथ यही किया था। यही रोब, यही हुक्मनामा। फ़लाँ के साथ ना खेलो, फ़लाँ से दूर रहो, मेरे साथ खेलो, ये करो वो करो। इसे इन असूलों, इन बंदिशों से चिढ़ हो गई थी और इतने बरस बाद उसकी वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना सिकंदर के लिए नफ़रत की एक ऐसी दीवार बन गई जो कभी नहीं टूट सकती। वक्त बदल गया, कई बरस बीत गए, लेकिन सिकंदर और आगा जान के रवैये में रत्ती बराबर भी तब्दीली नहीं देखी। उनकी जो हुक्म चलाने वाली आदतें वो बचपन से देखती आ रही थी वो अब भी वैसी ही थीं। कभी कभी उसे लगता सिकंदर आगा जान का दूसरा रूप लेकर पैदा हुआ है और वो उसे किसी इंसान के साथ ज़िंदगी तो दूर लम्हे भी नहीं गुजार सकती थी। ये सुबह का वक्त था। घर के सारे मर्द उस वक्त ज़मीनों की तरफ या पंचायत की तरफ निकल जाते। सिकंदर या दोस्तों की तरफ निकल जाता या गाड़ी पर लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाता और रात को वापस आ जाता। आगा जान पंचायत के सरबराह थे और अक्सर गांव वाले लोग इन्हीं से अपने घरेलू मामलात हल करवाते थे। यानी जो तावीज़ लिख कर देता था उम्र दराज के, वो आमिल खुद बेचारा जवानी में मर गया। आगा जान का अपना घर जिन मसाइल का शिकार था, उनके लिए अपने घर की औरतें आज़ादी के लिए तरस रही थीं और वो गांव जाकर उनके घरेलू मसाइल हल करते थे। वो कई बरस पहले ही शहर में शिफ्ट हो गए थे। उनका घर मेन रोड पर एक बहुत बड़ी इमारत थी। शायद ऐसी इमारत आसपास किसी और की हो, लेकिन शहर में रिहाइश पजीर होने के बावजूद भी आगा जान की सोच ना बदली और वो शहर में भी वही गांव वाले कानून लागू करने की कोशिश करते रहे। सिकंदर के अलावा फ़िरोज़ ताया और उनका बड़ा बेटा दिलावर। फ़िरोज़ के ख़यालात भी आगा जान से मुख्तलिफ ना थे, लेकिन वो आगा जान की तरह हद से ज़्यादा शिद्दत पसंद नहीं थे। उनके बरक्स सिकंदर हूबहू आगा जान की कापी था और सिकंदर
से नफ़रत की सबसे बड़ी वजह भी यही थी। वो किचन में आई जहाँ अम्मी और सोबिया भाभी नाश्ता बना रही थी। अम्मी उसे भी किचन में काम करने के लिए फोर्स करती रहती थी, लेकिन वो किचन में कम ही जाती। किचन का सारा काम अम्मी और सोबिया भाभी और या फिर नरमीन संभालती थी। घर में कोई मुलाजिम नहीं था, घर के सारे काम खुद करने पड़ते थे। पहले तो अनम भी किचन में हाथ बटाया करती थी, लेकिन अब जब से उसकी शादी की डेट फिक्स हुई थी, ताई ने उसे किचन में आने से मना कर दिया था। ताई खुद भी किचन में कम ही आती थी, अगर आती भी तो बस हुक्म चलाने। इस घर का एक बयाना कसूल और भी था। जब तक घर के सारे मर्द खाना खा ना लें, तब तक सारी औरतें भूखी रहेंगी, और ऐसा कहाँ होता है आजकल के ज़माने में। लेकिन बाकी रस्मों की तरह वो इस रस्म को भी फजूल और अहमकाना समझती थी। उसे जब भी भूख लगती, वो किचन में या अपने कमरे में जाकर खाना खा लेती। कहीं जा रही हो तुम? सोबिया भाभी ने उसे गौर से देखा। शायद उसकी तैयारी से उन्होंने यही अंदाज़ा लगाया था। अम्मी ने भी करेले काटते हुए नज़र उठाकर उसे देखा। हाँ, वो मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ। उसने नज़रें चुराते हुए फ्रिज से पानी की बोतल निकाली। कहाँ जा रही हो? अब की बार अम्मी ने सवाल किया, और उनके लहजे में तशवीश के साथ साथ गुस्सा भी था। ज़ोया की तरफ जा रही हूँ। और कहाँ जा रही हूँ? बोतल वापस रख कर वो जाने के लिए मुड़ी। घर के मर्दों के आने से पहले लौट आना कम बख्त। वो ठंडी सांस लेकर बाहर आई। जाने वो दिन कब आएगा जब उसे इस घर से बाहर जाते हुए अम्मी की ये लाइन नहीं सुनने को मिलेगी। जब तक वो सही सलामत घर वापस ना आ जाती, अम्मी तब तक घर में बैठकर दुआएं कर रही होती कि घर का कोई मर्द ना वापस आ जाए। ताई के अलावा ऐसा कोई न था जो उसकी चुगली खाती, लेकिन ताई का इलाज भी उसने ढूंढा हुआ था। कई बार ताई खुद भी झूठ बोल कर इधर उधर हुई हैं, तो वो उनकी इस कमज़ोरी को लेकर उन्हें ब्लैकमेल करती रहती थी। यानी आप मेरे बाहर जाने के बारे में किसी को ना बताएं, मैं आपके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। यानी ये सौदा काफ़ी अरसे से जारी था। वो घर से बाहर आई। सामने पोर्च में खड़ी 2 नई गाड़ियों पर उसकी नज़र पड़ी। इस घर में इस्तेमाल के अलावा भी 2 गाड़ियाँ इजाफी थी, लेकिन उन्हें चलाने की हिम्मत किसी की नहीं थी। आगा जान औरतों की ड्राइविंग के बाद बहुत सख्त खिलाफ थे, इसलिए उन्हें जब भी बाहर जाना होता वो रिक्शा या टैक्सी इस्तेमाल करती। वो कुछ और आगे आई तो उसे सामने से आती अनम दिखाई दी, जो दरवाजे के पास से ही अंदर की तरफ बड़ी तेज़ी से आ रही थी। अचानक अनम की नज़र उस पर पड़ी तो वो बुरी तरह चौंक गई। शायद डर से कांप भी रही थी, और वो गौर से अनम को देखने लगी, जिसके चेहरे पर घबराहट थी। क्या हुआ अनम, तुम ठीक तो हो ना? उसने तशवीश लेकर अनम से पूछा, और अनम ने लरजते हुए सर इस बात में हिलाया और तकरीबन भागते हुए घर के अंदर चली गई। और वो वहीं खड़ी सोच में पड़ गई कि अनम को अचानक क्या हुआ। फिर वो यही सोचकर बाहर आई कि ज़ोया से मिलकर जब वापस आएगी तो अनम से पूछगछ करेगी। वो रिक्शा करके ज़ोया की तरफ रवाना हो गई। आज उसे ज़ोया से ख़ास मीटिंग करनी थी। उसने 2 हफ्ते पहले एक प्राइवेट ट्यूशन में कंप्यूटर सीखने के लिए अप्लाई किया था, और आज सुबह ही ज़ोया ने उसे बताया कि उसका एडमिशन हो गई है और 2 हफ्ते तक वो क्लासेस लेने आ सकती है। इसी हवाले से मज़ीद बातें करने वो ज़ोया की तरफ जा रही थी। ज़ोया अपने घर में नहीं थी। उसने उसे एक ढाबा नुमा होटल पे बुलाया था, जो बिल्कुल सड़क के किनारे था। तुम एक बार फिर से सोच लो इशरत, मुझे नहीं लगता तुम्हारे आगा जान या सिकंदर तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त देंगे। ज़ोया उसे 3 बार पहले दोहराई हुई बात फिर से बता रही थी। डरो मत, कुछ नहीं होता। आगा जान को मैं राज़ी कर लूँगी, और सिकंदर से भी मैं बिल्कुल नहीं डरती। ज़ोया ने चाय का आर्डर दिया। 2 मिनट बाद चाय आई और वो दोनों चाय पीने लगीं। यहाँ आकर भी उसे बार बार अनम का ख्याल आ रहा था। उसकी घबराई हुई शक्ल सामने आ रही थी। तो तुम कब बात करोगी? अभी नहीं, अभी तो अनम की शादी है। इससे निमट कर तसल्ली से बात करूँगी। वो चाय का आखिरी सिप लेते हुए बोली। कुछ पता चला लड़का कौन है? उसने बेजारी से कप टेबल पर रख दिया। कहाँ? अभी तक तो किसी ने लड़के को देखा तक नहीं। किसी ने भी नहीं देखा क्या? ज़ोया हैरान हुई। किसी से मुराद घर की लड़कियों ने, बाकी सब तो देख चुके हैं। अनम ने देखा है?
نہیں، اس بیچاری نے بھی کہاں دیکھا ہے؟ وہ شادی سے پہلے لڑکا دیکھے گی تو آغا جان کی ناک نہیں کٹ جائے گی؟ اس نے غصے سے کہا۔ ویسے سچ کہوں تو تمہارے آغا جان کر تو زیادتی رہے ہیں، آج کل ایسا کہاں ہوتا ہے۔ شاید ہی کچھ دیہات ایسے ہوں، لیکن وہ شہروں میں تو بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا۔ زویا ابھی تک چائے پی رہی تھی۔ چھوڑو خواہ میرا دل نہ جلاؤ تم، اور یہ بتاؤ کمپیوٹر۔ بولتے بولتے اچانک اس کے سر پر چھت گر گئی۔ وہ دور سے نظر آنے پر بھی اسے اچھے سے پہچان رہی تھی۔ وہ سکندر تھا جو اسے دیکھ چکا تھا اور اب اس کی طرف غصے سے آ رہا تھا۔ زویا نے کچھ سیکنڈ بعد اسے دیکھا تھا اور وہ بھی اس کی طرح شاکڈ تھی۔ اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا، لیکن اسے اچانک وہاں دیکھ کر وہ کافی صدمے میں آئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے سر پر پہنچ کر زور سے دھاڑا۔ وہ دونوں گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ میں وہ حیرت کے مارے اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب سوچتی، سکندر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتے ہوئے اسے ڈھابے نما ہوٹل سے باہر لے گیا۔ لوگوں کو دیکھنے کے لیے مفت کا تماشا مل گیا تھا۔ سکندر نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے دھکا دیا تھا اور وہ اندر جا گری۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی گھر سے باہر نکلنے کی؟ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے دہاڑ رہا تھا۔ میں امی کو بتا کر آئی تھی، اس نے مدھم مگر سرد لہجے میں کہا۔ اب وہ کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ لیکن مجھے تو نہیں بتایا۔ اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ کیونکہ تمہیں بتانا ضروری نہیں تھا، اور آئندہ اس طرح میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھسیٹنے کی جرات نہ کرنا۔ میں تمہیں قتل کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہوں، اور میں یہ کروں گا بھی۔ جس دن میری برداشت کی حد ختم ہوگی اس دن تمہارا آخری دن ہوگا۔ وہ غصے میں لال ہو چکا تھا اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے چیخ رہا تھا۔ تمہاری یہی سہیلی تمہیں الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتی ہے، آزادی پسند کی شادی، برابری وغیرہ۔ جی نہیں، اتنا شعور تو میں خود بھی رکھتی ہوں۔ تمہاری طرح نہیں ہوں، امریکہ سے جا کر جاہلیت کی ڈگری لے کر آ گئے۔ شٹ اپ، ایک لفظ بھی آگے مت بولنا، نہیں تو گاڑی سے نیچے پھینک دوں گا۔ تو پھینک دو، لیکن میں تمہارے سامنے سر نہیں جھکاؤں گی۔ وہ شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ ہنسا۔ وہ تو وقت بتائے گا، بس کچھ دن اور انتظار کر لو، پھر تمہارا سر، تمہاری آنکھیں، سب کچھ میرے سامنے جھکی ہوئی ہوں گی، تب سارے حساب برابر کروں گا میں۔ وہ گھر پہنچ چکے تھے۔ سکندر نے تیزی سے اتر کر اس کا دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کھینچا اور غصے سے کھینچتا ہوا اندر لے جانے لگا۔ وہ مزاحمت کرتی رہی۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ اسے کھینچتا ہوا لے کر جا رہا تھا۔ سامنے نرمین اور صوبیہ بھی کھڑی تھی۔ سیڑھیوں پر تائی بھی آ گئی۔ کیا ہوا سکندر؟ کیا کر دیا اس نے؟ اس نے تائی کو بھی مکمل نظر انداز کیا اور اسے اس کی ماں کے پاس لے آیا اور زور سے دھکا دیا اور بیڈ پر جا کر منہ کے بل گری۔ تائی، نرمین اور صوبیہ سبھی کمرے میں جمع ہو گئیں۔ سنبھالیں اپنی بیٹی کو، آئندہ اگر یہ مجھے گھر سے باہر نظر آئی تو اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، اس نے غصے سے سعدیہ بیگم سے کہا اور باہر نکل گیا۔ خدا کا خوف کرو سعدیہ، سنبھال کر رکھو بیٹی کو، ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ عظمیٰ تائی بھی اماں کو سنا کر چلی گئیں۔ امی نے بھی اسے 2-4 تھپڑ لگائے تھے۔ وہ ویسے ہی اوندے منہ پڑی رہی۔ جانے کیوں اسے رونا آ رہا تھا، اپنی بے بسی پر اور لوگوں کی بے حسی پر۔ کاش وہ اتنے مجبور نہ ہوتے یا آغا جان کے رحم و کرم پر نہ ہوتے۔ 1 گھنٹے تک وہ ویسے ہی اوندھی پڑی سسکتی رہی۔ کمرے میں کوئی نہیں آیا اور اس 1 گھنٹے میں سکندر سے نفرت کا لیول ہائی ہو چکا تھا۔ پھر جانے اسے کیا خیال آیا، وہ تیزی سے اٹھی اور آنسو رگڑ کر کمرے سے باہر نکلی اور سکندر کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ سکون سے بیڈ پر پاؤں پھیلا کر لیپ ٹاپ دیکھ رہا تھا اور یوں تیزی سے دروازہ کھلتے اور اسے کمرے میں دیکھ کر وہ بری طرح چونک گیا۔ اسے نہیں یاد وہ کبھی اس کے کمرے میں آئی ہو۔ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوش فہمی سے باہر نکلو سکندر فیروز، وہ اس کے پاس کھڑی ہو کر چلا رہی تھی۔ میں یا تو مر جاؤں گی یا پھر بغاوت کر جاؤں گی، لیکن تم سے شادی کبھی نہیں کروں گی۔ یہی 2 جملے بولنے وہ یہاں آئی تھی اور بول کر اسے تیزی سے باہر نکلی۔ سامنے سے تائی آتی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی کھانے کی ڈش تھی۔ سکندر ابھی تک اس کے کمرے میں آنے اور کہے گئے جملوں میں گم سا ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ انہوں نے برمی سے پوچھا۔ اپنے بیٹے سے پوچھ لیں، وہ 2 ٹوک انداز میں بول کر باہر نکلی۔ دیکھا تو نے، مجھے یہ اس لیے زہر لگتی ہے، تبھی کہتی ہوں اس منحوس سے شادی نہ کرو۔ تائی غصے سے سکندر کے پاس آئیں۔ ایک بار شادی ہو جانے دیں امی،
پھر دیکھتا ہوں یہ کیسے نہیں سدھرتی۔ وہ کسی سوچ میں گم سم بولا، کیا اس سے شادی کرنا ضروری ہے؟ ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی ہے تمہارے لیے۔ یہ میری ضد ہے امی، دیکھتا ہوں کیسے نہیں کرتی مجھ سے شادی۔ دل کی بڑاس نکال کر وہ چھت پر ٹھنڈی ہوا لینے چلی آئی اور 2 گھنٹے تک وہیں بیٹھی سوچوں میں گم رہی۔ دل کی جلن کافی حد تک کم ہو چکی تھی، اب وہ پرسکون تھی۔ اسے نہیں معلوم اس کے باہر جانے اور ہوٹل میں زویا سے ملنے والی خبر آغا جان تک کیسے پہنچی، لیکن جب صوبیہ بھابھی اسے چھت پر بلانے آئیں کہ آغا جان تمہیں بلا رہے ہیں، تب اسے سچ میں گھبراہٹ ہوئی۔ اسے یقین تھا یہ خبر آغا جان تک پہنچانے والا سکندر تھا، جو اپنی بے عزتی برداشت نہ کر سکا۔ سکندر کے لیے اس کے دل میں نفرت میں مزید اضافہ ہوا۔ آغا جان حال میں اکیلے نہیں تھے، پوری فیملی وہاں کھڑی تھی۔ وہ بھی سکون سے ایک سائیڈ پر سنجیدگی سے کھڑا تھا۔ اس نے ایک نفرت بھری نظر سکندر کو دیکھا۔ آغا جان نے کوئی بات بولنے سے پہلے اسے تھپڑ مارا تھا۔ یقیناً سکندر انہیں 2 گھنٹے تک کافی آگ بگولا کر چکے تھے۔ یہ کوئی پہلا تھپڑ نہیں تھا جو انہوں نے اسے مارا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو ہم بے وقوف ہیں؟ تم گھر سے باہر چلی جاؤ گی اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ ان کی گرجدار آواز پورے حال میں سنائی دے رہی تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ وہ کئی بار پہلے بھی گھر سے اکیلے باہر جا چکی تھی اور آج پکڑے جانے پر گھر کے مرد خود کو ہوشیار سمجھ رہے تھے۔ یہ کیا حرکت ہے عشرت؟ جب تم جانتی ہو اس گھر سے باہر کوئی لڑکی اکیلی نہیں جا سکتی تو پھر تم کیوں گئیں؟ فیروز تایا بھی کافی غصے میں نظر آ رہے تھے۔ اس نے نظر اٹھا کر فیروز تایا کو دیکھا۔ آغا جان مزید سلگ گئے۔ ایسے گھور کر کیا دیکھ رہی ہو؟ نظریں نیچی کر کے کھڑی اور رہو۔ آغا جان اس کی اٹھی ہوئی نظروں سے آگ بگولا ہو گئے۔ معاف کر دیں آغا جان، آئندہ نہیں جائے گی۔ سعدیہ روتے ہوئے آگے آئی۔ تم چپ کرو، پہلے ہی یہ سب تمہاری غلط تربیت کا نتیجہ ہے۔ بہتر یہی ہوگا تم اور تمہاری بیٹیاں ہماری بات سمجھ جاؤ، نہیں تو اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر نکل جاؤ میرے گھر سے۔ آغا جان حتمی فیصلہ سنا کر وہاں سے کسی طوفان کی طرح چلے گئے۔ وہ کافی دیر تک سکندر کو گھورتی رہی۔ وہ بھی اسے غصے سے دیکھتا رہا۔ پھر نرمین اسے کمرے میں لے کر آئی جہاں وہ اسے بڑی دیر تک سمجھاتی رہی۔ آج تمہاری وجہ سے آغا جان نے امی کو گھر سے نکلنے کو کہا، شرم کرو، تم ہم سب کو اس گھر سے نکلوا کر دم لو گی۔ اس نے غصے سے نرمین کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ایسے کیسے نکال سکتے ہیں وہ ہمیں گھر سے باہر؟ اس گھر میں ابو کا بھی آدھا حصہ ہے، انہوں نے آدھے حصے کے لیے باقاعدہ پیسے دیے تھے۔ ابو اب نہیں رہے اور تمہاری اس بات کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے عشرت۔ بہتر ہے تم پورے خاندان میں ہم سب کو ذلیل نہ کرو۔ میں ان پر کیس کروں گی کورٹ میں، پھر دیکھتی ہوں کیسے نہیں دیتے حصہ۔ نرمین منہ کھول کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ دماغ تو نہیں خراب؟ یہ کیا احمقانہ باتیں کر رہی ہو؟ تم بس دیکھ لینا کیا کرتی ہوں میں، وہ ایک خطرناک ارادے سے بولی۔ نرمین کو یقین نہیں تھا وہ ایسا کچھ کرے گی۔ گھر میں شادی کا ماحول تھا۔ انم کی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ دور دراز کی کچھ عورتوں کی آمد بھی گھر میں شروع ہو چکی تھی۔ خاندان کے مردوں کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، ان کے لیے گیسٹ ہاؤس میں علیحدہ انتظام تھا۔ ان حالیہ سین سے باہر نکلی تو اسے انم کا خیال آیا، جانے وہ اس نے اتنی گھبرائی بھی کیوں تھی، اور یہی بات جاننے کے لیے وہ اسے ملنے جا رہی تھی۔ لیکن ملنے سے پہلے اس نے تصدیق کرنا ضروری سمجھا۔ تائی گھر میں نہ ہوں، ان کی موجودگی میں نہ تو وہ اس سے بات کر سکتی تھی نہ ہی وہ اسے بات کرنے دیتی۔ انم کے کمرے میں جانے سے پہلے وہ کچن میں آئی۔ صوبیہ بھابھی دودھ ابال رہی تھی۔ تم نے تائی کو کہیں دیکھا بھابھی؟ وہ گھر پر نہیں ہے، کچھ خریداری کرنے گئی ہیں۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور باہر آئی۔ کچھ بوڑھی عورتیں صوفے پر نظر آئیں، شاید وہ ان کے گاؤں کی تھیں، لیکن وہ انہیں نہیں پہچان رہی تھی۔ ان کو سلام کرتی وہ سیدھا انم کے پاس آئی۔ اس وقت اداسی کی شکل بنائے بازوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ انم تم ٹھیک ہو نا؟ انم نے چونک کر سر اٹھایا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ یہ بولتے ہوئے بھی وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ خاک ٹھیک ہو، چہرہ دیکھو اپنا، ایسا لگتا ہے 1 ہفتے سے سوئی نہیں ہو۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی؟ انم نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھا، کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے ایک بار پھر اپنا سوال دہرانا پڑا۔ انم کیا تم شادی نہیں کرنا چاہتی؟ انم نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی۔ کیا تم کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اس نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا، لیکن انم کے اعتراف نے اسے حیران کر دیا۔ اس نے سوچا نہیں تھا اتنی جلدی وہ اس بات کا اعتراف بھی کر لے گی۔ کون ہے وہ؟ ہمارا پڑوسی۔ تم کب سے اور کیسے جانتی ہو اسے؟
اس کا نام کبیر ہے۔ وہ 7 مہینے پہلے ہی لندن سے واپس آیا ہے اور کچھ دنوں بعد واپس چلا جائے گا۔ ہماری پہلی ملاقات بھی تقریباً 7 مہینے پہلے ہوئی اور تم لوگوں کی ملاقات کہاں پہ ہوئی ہے؟ گھر سے باہر تو تم جا نہیں سکتی۔ گھر کے پچھلے حصے لان کی طرف ایک چھوٹا حصہ ٹوٹا ہوا ہے جس کے ساتھ اس کا گھر ہے۔ وہ یہاں کرائے پر رہتا ہے۔ ہم دونوں شام کو وہیں پر ملتے ہیں۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اب اسے اپنی شادی کی بات بتائی تو وہ کافی ناراض ہے۔ مجھ سے کہتا ہے ہم دونوں چھپ کر نکاح کر لیتے ہیں اور پھر وہ مجھے ہمیشہ کے لیے لندن لے جائے گا۔ انم نے روتے ہوئے اپنی بات پوری کی اور اس کی پوری بات سننے کے دوران وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ انم نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیا تم سچ میں نہیں جانتی مسئلہ کیا ہے؟ ہاں جی، یہ ہماری کہانی یہیں پہ ختم ہوئی، ابھی یہ جاری ہے۔ اگلی ایپیسوڈ انشاءاللہ کل بنائیں گے، تو آپ ہمیں سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ واچ کرنے کا، اور آپ ہمیں کمنٹ کر کے مزید بتائیں کہ ہم کیسے اچھی ویڈیو بنائیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔